میرے چینل میں آپ کو ویلکم. بات کریں گے منتھ جنوری کی اور بات کریں گے 2025 کی اور 12 کے 12 برجوں کی ذرا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹیل سے ویڈیوز بھی آئیں گی. ابھی ایک اوور ویو لے لیتے ہیں کہ یہ 12 کے 12 برجوں کے لیے رہے گا کیسا. تو اس کو ذرا ترتیب سے دیکھ لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. اور جسٹ اوور ویو ہے. میں نے پہلے بتایا اور بارہا بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنے برج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے برتھ چارٹ سے پتہ لگتا ہے. چاہے سن سائن ہے چاہے مون سائن ہے تو اس سے زیادہ بہتر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا یہ مہینہ یہ ہفتہ یہ سال کیسا گزرے گا. یہاں پہ ہم صرف جسٹ ایک اوور ویو لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے ساتھ بندے رہیے گا, ہم ایک اوور ویو لینے چلتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم پائسس والوں کی. پائسس والوں جنوری کے مہینوں کی ایک اگر بات کریں تو پوزیشن جو ہے وہ شاید اتنی فیوریبل نہ ہو جتنی آپ چاہ رہے ہیں, کیونکہ کیتو جو ہے وہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور 7ویں گھر میں موجود ہے. دیکھیں یہاں پر نوکری تبدیل کرنے کی سچویشن پڑ سکتی ہے اور میں آپ کو پہلے بتاتا آیا ہوں. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے مینیجر کا آپ کے ساتھ رویہ یا سینئر کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو. پہلے گھر میں اور دوسرے گھر میں بھی راہو موجود ہے تو مال کمانے اور اس کو بچانے میں آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں. کسی پہ بھروسہ مت کیجیے گا, یہ میں نے آپ کو بارہا بتایا. اور کیونکہ یہاں پر بھروسے کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور بھی نقصانات نظر آ رہے ہیں, تو احتیاط جو ہے وہ لازم ہے. اور اسٹوڈنٹس بھی تھوڑا سا اس مہینے اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آغاز سال کا برج ہوت والے اس طرح سے نہیں کر رہے جیسے کرنا چاہیے. آپ کے اندر مجھے فوکس اور ڈٹرمنیشن کی کافی کمی نظر آ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے یہ نتیجہ شنی کی 60 کی وجہ سے ہو. آپ کے برج کی نہیں, شنی کی 60 بھی ہو سکتی ہے یہاں پر. اور خاندان میں ہارمونی بھی کم نظر آ رہی ہے, چاہے وہ شادی شدہ لوگ ہیں یا کمیٹڈ لوگ ہیں. محبت کے معاملات میں بھی اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. گھر والوں کے ساتھ آپ کا تعلق بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں کشیدہ تو نہیں کہیں گے لیکن اچھا نظر نہیں آ رہا. پیار محبت کے معاملات کہہ لیں, عشق کے معاملات کہہ لیں, وہ آپ فیوریبل رزلٹ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس میں آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے درمیان جو ہے ہمیں وہ انڈرسٹینڈنگ کی کمی نظر آ رہی ہے. اور دوسرا انڈرسٹینڈنگ کی کمی کی وجہ آپ کی ٹرانسپیرنسی نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو جنوری گزرے گا ہمیں اچھے نتائج مل رہے ہیں. آپ کی شادی یا منگنے کی تاریخ طے ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مال جاب کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں اتنا فیوریبل نہیں رہے گا. اخراجات بڑھ سکتے ہیں اور آپ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی بڑھ سکتے ہیں, اور جو آپ کی سیونگز ہے وہاں پر لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, صحت کے معاملات میں بھی توجہ دیجیے گا, کوئی اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا. اگر تو آپ کو میڈیٹیشن وغیرہ کر رہے ہیں تو پھر وہ جاری رکھیے گا, وہاں پہ اچھے چانسز مل سکتے ہیں. 60 جو شنی کی چل رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کو نظر بد کا شکار ہونے کے چانسز بھی ہیں. تو آپ صرف اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا تاکہ خالق و مالک بہتر کرے. بہتری کی تو امید ہر وقت موجود رہتی ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. بات کریں گے ہم ایکویریس کی, اور ایکویریس والوں کے ساتھ بات کریں گے برج دل والوں کی کہ آپ کے لیے جنوری کا مہینہ اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسا رہے گا. ٹھیک ہے, اوور آل مہینے کے اندر جو ہے ہمیں نوکری میں تبدیلی نظر آ رہی ہے. شاید مینیجر کی وجہ سے, اونر کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے, یا بیرون ملک جانے کا ارادہ لے کر آپ نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی کریں گے. لیکن یاد رکھیے گا, میں ہمیشہ ایک بات بتاتا ہوں کہ نوکری تبدیل کرنے کے لیے سب سے مفید اور کارآمد چیز ہے استخارہ. استخارہ لازمی کیجیے گا, اس کے بغیر نوکری تبدیل کرنا آپ کے لیے سود مند نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی لمبا سفر آپ کو درپیش آ سکتا ہے. یہ لمبا سفر آپ کو جاب کے حوالے سے بھی پیش آ سکتا ہے اور کسی بزنس ٹرپ بھی کہہ لیں, لیکن جو بھی ہے ایک لمبا سفر, یہاں پر بھی
استخارہ کرا کر جائیے گا تو بہتر ہوگا. نوکری پہ دباؤ تو رہے گا, بہت زیادہ دباؤ رہے گا, اور چیزیں فیوریبل نہیں ہوں گی. چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا آپ کی, اور آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کا دل ہے کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں, کیونکہ آپ ان کو نظر آ گیا کہ آپ بڑے کامیاب قسم کے شخص ہو سکتے ہیں اور ان کی جگہ لے سکتے ہیں, اس لیے وہ آپ کو تنگ کریں گے. چوتھے گھر میں مشتری کھڑا ہے تو وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی فوکس نہیں ہے, تو انہیں کہہ رہا ہے اور آپ کو بھی کہہ رہا ہے جاب والوں کو بھی نئے کورسز کریں تاکہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں. خاندان والے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات اتنے اچھے نہیں رہیں گے. فیملی بزنس کو لے کر یا فیملی پراپرٹی کو لے کر رشتہ داروں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ چپکلش ہو سکتی ہے. آپ تھوڑا سا جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا رہے گا, ٹھیک ہے, تو وہاں پر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیتو اور راہو اب جو کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ دوسرے گھر میں, تو خاندانی زندگی میں مشکلات لا سکتے ہیں. شادی شدہ لوگ جو ہیں وہ کسی کنٹروورشل ایشو کے اوپر بات کر کے پھنس سکتے ہیں, اور اسی طرح جو پیار و محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی کوئی اتنے فیوریبل رزلٹ نظر نہیں آ رہے. مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ایگو کا مسئلہ ہے, یا پھر کسی تیسرے شخص کی لگائی ہوئی آگ ہے. مسئلہ تو اپنی جگہ موجود ہے. پیسوں کی فراوانی کے ساتھ ساتھ مسائل کی فراوانی بھی رہے گی. ایکسپینسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے. غیر متوقع طور پر ایسی سچویشنز بن سکتی ہیں ان ایکسپیکٹڈ قسم کی, جہاں پر آپ کو خرچ تو کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا. آپ کا جوش و خروش اس طرح سے نہیں ہے. جنوری میں آپ داخل ہو رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ 2024 کے اندر جھٹکے. 2024 نے آپ کو بڑے جھٹکے دیے اور دینے بھی تھے اس نے, اس لیے کہ 2024 جو تھا وہ بڑا مشکل سال تھا, لیکن 2025 بہت امیدوں بھرا سال ہے. انشاءاللہ بہتر ہوگا. پیوستہ شجر سے امید بہار تک. اگر ہم کیپریکونس کی بات کرتے ہیں, برج جدی والوں کی, کہ آپ کے لیے جنوری کا مہینہ کیسا رہے گا, تو یاد رکھیے گا کہ زحل یہاں پر آپ کے کیریئر کے حوالے سے آپ کے لیے اتنے فیوریبل رزلٹ لے کر نہیں آ رہا. تو آپ کو ذرا سا اس کو دیکھنا پڑے گا, سینئرز کو سننا پڑے گا. آفس پولیٹکس سے بچیے گا, نہیں تو جاب جانے کے وسیع امکانات موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا آپ نے کچھ ایسے پروجیکٹس کیے جس پہ آپ پھنڈے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا, تو میں آپ کو یہ کہوں گا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں, اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں, کیونکہ آپ کے مخالفین کے سیارگان کافی مضبوط پوزیشن میں ہے. آپ کو وہ گھسیٹ سکتے ہیں کسی ایسی بات میں جو شاید آپ نے کی بھی نہ ہو, اور آپ کی جاب جانے کے امکانات بھی بن سکتے ہیں. کیتو کی حالت 9ویں گھر میں کافی اچھے, آپ کے روحانیات بہت اچھی ہوگی, روحانی معاملات آپ کے بہت اچھے ہو جائیں گے. آپ آنے والے رجب شعبان رمضان کے اندر ہمیں ایک بڑی روحانی شخصیت کے طور پر نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. آپ کے کمپیٹرز بہت اچھے ہیں اس وقت کاروبار میں, تو آپ کی پوزیشن ویک ہے, آپ کے سیارگان کی پوزیشن بھی ویک ہے. میری بات سے آپ کا مطمئن ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں تاکہ آنے والے دن آپ کو فائدہ دیں. ٹھیک ہے, اور جو لوگ کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے اچھا ٹائم ہے, لازمی لیں. لیکن اسٹوڈنٹس ہو گئے اور بڑے ایگزام دینے والے, آپ تھوڑا سا ڈی ٹریک یا ڈی فوکس ہوئے. دوبارہ ذرا اپنی توانائیوں کو اکٹھا کریں, ایک آدھ دن کے بیشک بریک لے لیں, ہل ایریا میں نکل جائیں, کہیں بھی نکل جائیں, لیکن اپنی توانائیوں کو ذرا دوبارہ اکٹھا کریں اور میدان میں اتریں. بہت اچھا رہے گا. جم جائیں, زیادہ بہتر رہے گا. لیکن آپ کے بھائی نے بھی جم جانا شروع کر دیا ہے تھوڑا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم نے 90 ڈیز کا چیلنج بھی ایکسیپٹ کیا ہوا ہے نا, آپ کو یاد ہے نا, انشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیسے کے معاملات میں بھی بہتری نظر آ رہی ہے, لیکن تھوڑا سا دیکھیے گا, ایک دفعہ ری وزٹ کیجیے گا یا ری اسیسمنٹ کیجیے گا کہ آپ کے پیسے کہاں لگ رہے ہیں اور کہاں نہیں لگ رہے. ٹھیک ہے, مالی منافع آپ کو ہو سکتا ہے, لیکن بچوں کی صحت کے معاملے میں فکر مندی جو ہے وہ رہے گی. اور تھوڑا سا صحت کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے گا, صحت کے حوالے سے آپ بہت ڈاؤن ہے, اور مینٹلی بھی آپ ڈاؤن ہے, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی آپ دونوں طرف سے ڈاؤن رہیں گے. تو وہاں پر نا تھوڑا سا اپنے آپ کو فوکس کریں, تھوڑا سا دیکھیں کہ مسائل اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں. اپنے رب پر یقین کامل رکھ کر کام کریں, لاجک کل میجک لاجکس کے چکر میں مت پڑا کریں. بس اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ ہاتھ آئے تو ستیہ خیر ہے, رازق کو راضی کرے
رزق خود ہی آ جائے گا. تھوڑا سا اس پہ توجہ دیجیے گا تو آنے والا ٹائم آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. شکریہ. سیجیٹیریس اور سیجیٹیریس برج قوس والوں کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جنوری کا مہینہ کیسے ہوگا. اس کا ایک اوور ویو لے رہے ہیں اور اوور ویو میں تو ہم صرف بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں. تفصیل کے ساتھ اس کی ویڈیوز بھی آئیں گی، لیکن آپ اگر اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا برتھ چارٹ اس حوالے سے آپ کو صحیح بتاتا ہے. کیریئر کے حوالے سے آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم رہے گا اور آپ کی جو کوششیں ہیں، جو آپ کی کنسسٹنسی ہے، جو آپ کی پریزنس ہے، اور یہ بہت اچھی رہے گی اور اس کی وجہ سے ہمیں آپ کی کامیابی بھی نظر آ رہی ہے. اب بیرون ملک جانے کا موقع آپ کے لیے بہت بہت کچھ لے کر آئے گا. اگر آپ جاب کے حوالے سے بیرون ملک دیکھ رہے ہیں، یا آپ کیریئر کے حوالے سے بیرون ملک دیکھ رہے ہیں، یا انٹرا کمپنی ٹرانسفر ہے، کچھ بھی ایسا اگر آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے تو استخارہ کر کے لازمی اپلائی کیجیے گا. 10x سیلری بڑھنے کا چانس یہاں پر موجود ہے، جو یقیناً آپ کے کی صلاحیتیں جو ہیں ان کا منہ بولتا اظہار ہے. یعنی کہ آپ کے سینئرز، جونیئر سب آپ کو پریس کریں گے اور کہیں گے یار اتنی صلاحیتوں کے تم مالک تھے، تم نے کبھی بتایا نہیں. اس سے آپ کی عزت میں، خاندان میں بھی اضافہ ہوگا، کام پہ بھی اضافہ ہوگا، معاشرے میں بھی اضافہ ہوگا. اگر آپ بزنس سے جڑے ہیں تو تب بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. بزنس کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، ایک سفر جو ہے وہ آپ کا منتظر ہے، لیکن ایک اچھا سفر آپ کا منتظر ہے. لیکن استخارہ کرا کے اور کوشش کیجیے گا کہ اجنبی لوگوں کے ساتھ سفر نہ کریں. ٹھیک ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا پڑھائی کے معاملے میں رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے. ڈی ٹریک ہے، فوکس نہیں ہے، ہوم سک ہے، اس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. گھر میں ماحول اتنا خوشگوار نہیں رہے گا اور نہ ہی محبت کے معاملات اس طرح سے پروان چڑھیں گے جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پر آپ کی فیملی بزنس کو لے کر یا پراپرٹی کو لے کر یا ان لاس کے ساتھ پراپرٹی کو لے کر تھوڑے بہت مسائل جنم لے سکتے ہیں. غیر متوقع طور پہ جو آپ نہیں چاہ رہے وہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ بحث ہو سکتی ہے، چھوٹا موٹا جھگڑا، بات چیت میں تکرار، اس طرح کے مسائل آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں. لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی پوزیشن اچھی ہے، لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں اور آپ کی بات کو سن رہے ہیں، تو اپنی بات کو منوانے کے چکر میں نہ رہیے گا، ذرا سمجھے گا حالات کو. اب پیسہ اس طرح سے نہیں آئے گا جاب بزنس والوں کے لیے جیسے وہ چاہ رہے ہیں، لیکن پوزیشن اچھی نظر آ رہی ہے. خاندان میں کہیں آپ کا خرچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہن بھائیوں پہ بھی یہ خرچ ہو سکتا ہے، صحت کے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے. کچھ صحت کے مسائل، انفیکشن یا گلے کے مسائل یا موٹاپے کے مسائل آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے بڑا تو نظر نہیں آ رہا، لیکن چھوٹے موٹے مسئلے بھی تنگ کر سکتے ہیں. وائف کی صحت آپ کو تنگ کر سکتی ہے، تو تھوڑا سا ان چیزوں پر بھی توجہ دیجیے گا تاکہ بہتری ہو انشاءاللہ. بات کریں گے اسکارپیو کی اور بات کریں گے برج عقرب کی. اسکارپیو والے جو ہیں جنوری کا مہینہ اگر ہم دیکھتے ہیں، جنوری 2025، تو کیریئر کے حوالے سے آپ کیریئر کے حوالے سے بہتر ہے، کیونکہ آپ نوکری بدلنے کا سوچ رہے ہیں. اور اگر آپ کا ارادہ بیرون ملک یا کسی اور سیکٹر میں جانے کا ہے تو 10x سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس بات کے امکانات موجود ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو استخارہ کرنا چاہیے. بغیر استخارے کے ایسی کوئی بھی حرکت آپ کے لیے اچھی نہیں ہوگی. کیتو جو ہے وہ آپ کے 11ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کی روحانیات بلند ہوگی اور آنے والے رجب، شعبان، رمضان میں ہم آپ کو ایک بہت روحانی شخصیت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، بڑی چیریٹی کرتے دیکھ رہے ہیں، جس سے خاندان میں بھی سکون ہوگا، خاندان میں عزت میں بھی اضافہ ہوگا، گھر میں، ان لاز میں ساری جگہ آپ کی بات چیت اور شہرت کے چرچے رہیں گے. اور یہ آپ کی روحانی تبدیلی کے بہت وسیع امکانات نظر آ رہے ہیں، جس کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے بیان کریں گے یہاں ہم. لیکن کیونکہ زیادہ دیکھیے تو اوور ویو ہے، زیادہ بہتر آپ کو آپ کے برتھ چارٹ سے ہی پتہ لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. نئے کیریئر کے حوالے سے آپ کو موقع مل سکتے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10x سیلری میں اضافہ ہونے کے امکانات موجود ہیں. جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو نئی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے کمپیٹرز جو ہیں وہ اب آپ کو سمجھ چکے ہیں اور وہ آپ کو ایک ٹف ٹائم دینے کی تیاری کر رہے ہیں. تو کیریئر اور کاروبار میں آپ کو اس وقت مینٹور کی ضرورت ہے. دونوں جگہ مینٹور کے بغیر مت پڑھیے گا اور استخاروں کے بغیر مت آگے جائیے گا، نہیں تو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے. اگر میں آپ کی پڑھائی کی بات کروں تو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو بیرون ملک جا کر پڑھنے کا ارادہ بنا رہے ہیں ان کو کامیابی مل سکتی ہے. لیکن جو آلریڈی وہاں ہے
وہ تھوڑا سا ہوم سک نظر آ رہے ہیں. خاندان میں بہت سے فنکشنز میں آپ شرکت کرتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور لیکن وہاں پہ آپ کا ایکسپینس جو ہے وہ بھی لگ سکتا ہے. پیسے کے معاملے میں احتیاط کیجیے گا. اوور سپینڈنگ کے بہت زیادہ چانسز ہیں، وسیع امکانات موجود ہیں. آپ اور آپ کے پارٹنر کے درمیان جو ہے وہ کشمکش بڑھ سکتی ہے، جس سے اچھا یہ کشمکش تو بڑھے گی لیکن محبت کے معاملات اچھے رہیں گے. اگر آپ تھوڑا سا ایگو کو یا مس انڈرسٹینڈنگ کو اوائڈ کیجیے گا، کمیونیکیشن گیپ نہ آنے دیجیے گا، تو معاملات اچھے چلیں گے اور انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. اور منگنی یا شادی کے وسیع امکانات موجود ہیں. کیتو یہاں پر جو آپ کے 11ویں گھر میں کھڑا ہوا ہے، یعنی ایکسپیکٹڈ رزلٹ دیتا ہے کسی بھی معاملے میں. جہاں پہ آپ سوچ نہ رہے ہو وہاں سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. جیسے باہر کا جانا ہو، باہر کے ملک سے کوئی پیسوں کے ذریعے امداد کرے آپ کے پروجیکٹ میں، انویسٹمنٹ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے امداد ہو جائے، ایسے بہت سے چانسز یہاں پر نظر آ رہے ہیں. لیکن کیتو کی وجہ سے آپ کی صحت کے معاملات خراب ہوتے ہیں، کیونکہ آپ آرام نہیں کرتے نا، کام اور بس کام کرتے ہیں. تو یہاں پر ہاضمے کو لے کر، یہاں پر آپ کی آئی سائٹ کو لے کر، یہاں پر آپ کے موٹاپے کو لے کر، یہاں پہ آپ کو نیند کو لے کر، اور یہاں پہ آپ کو اولاد کے حوالے سے تھوڑا بہت دیکھنا پڑے گا. معاملات اس طرح سے فیوریبل نہیں ہیں. اگر ہم لیبرا یا میزان والوں کی بات کریں اور جنوری 2025 جنوری کیسا رہے گا دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں کیریئر کے حوالے سے کچھ بہتر نتائج نظر آ رہے ہیں، اور آپ کیریئر کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے کچھ تبدیلی چاہ رہے ہیں اس میں، اور اس کے لیے کچھ کورسز بھی آپ کو کرنے پڑ سکتے ہیں. لیکن اس سے 10x آپ کی سیلری میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک بہت اچھا اضافہ مانا جاتا ہے. وہ ایک اچھا اضافہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے استخارہ اور استخارہ. جو کاروبار کر رہے ہیں لوگ اور ان کا کاروبار پارٹنرشپ پہ مشتمل ہے، انہیں کچھ پریشانی ہو سکتی ہے. میں آپ سے یہی کہوں گا، اپنے معاملات کو ٹرانسپیرنٹ کریں اور اپنے آپ کو ذرا کمفرٹ زون سے نکالیں. کاروبار والے لوگ، کامیابی تو ہوگی، لیکن اگر آپ نے اپنی روش کو نہ تبدیل کیا تو پھر کاروبار ختمے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یعنی کہ خاتمہ بالخیر بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی آپ نے استخارہ کر کے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس مہینے آپ کو کمپیٹر کی طرف سے سخت کمپٹیشن دیکھنے کو ملے گا اور رزلٹ آپ کی فیوریبل نہیں ہو سکتے. پڑھائی کے معاملات میں اچھے نظر آ رہے ہیں. بہت سے لوگ بیٹھ جانے کے جو منصوبے ہیں ان میں، اور کسی نئے کالج یا یونیورسٹی میں جو ایڈمیشن کے چانسز ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. انشاءاللہ بہتر ہوگا. لیکن گھر والوں سے کسی بات پہ تنازعہ ہو سکتا ہے. یہ فیملی پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے اور فیملی بزنس بھی ہو سکتا ہے، اور ان لاز کے ساتھ بھی اس پر کسی ایشو پر بات ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو کہوں گا صبر و تحمل کے ساتھ چلے گا. سیارگان اس فیور میں نہیں ہے کہ آپ تھانہ کچہری کریں. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سینئرز کو، بڑوں کو ڈال کر مشاورت سے کام لیں، تو آگے چل کر مجھے اس میں بہتری نظر آ رہی ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو تھانہ کچہری کرنا چاہیں تو استخارہ لازمی کر لیجئے گا. سیارگان کی پوزیشن لازمی دیکھے گا. اپنے بڑھ چاڑھ کے والے سے دیکھیے گا. یہ میں اوور ویو ایک بتا رہا ہوں، میری بات سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اس کو صرف علمی طور پر دیکھیے گا. ٹھیک ہے. شادی اور محبت کے معاملات اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جوں کے توں رہیں گے. تھوڑی بہت بہتری نظر آ رہی ہے، لیکن کہیں ایگو یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں اور بریک اپ نظر آ رہے ہیں. شادی شدہ لوگوں کی بات کریں تو آپ کے یہاں بھی ہارمنی تھوڑی کم نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا خرچہ ہے نا، وہ آپ کی وائف برداشت نہیں کر رہی، اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ اپنے بچوں کا نوالا ہے جو آپ نکال کے کسی اور کے منہ میں ڈال رہے ہیں. نئے شادی شدہ جوڑوں کو پریشانی ہو سکتی ہے. صحت کے حوالے سے بھی کچھ مسائل ہیں. آپ کے ہاضمے کو لے کر، آپ کے موٹاپے کو لے کر آپ کو کچھ مسائل پیش ہیں. تو ذرا صحت کے معاملات کو بھی دیکھیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے. لاپرواہی جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. شکریہ. بات کرتے ہیں جی لیو والوں کی. لیو برج اسد والوں کی بات کرتے ہیں کہ جنوری 2025 کیسا رہے گا آپ کے لیے. تو یہ مہینہ جو ہے مشتری یہاں پر 10ویں گھر میں جب داخل ہو رہا ہے اور زحل 7ویں گھر میں کھڑا ہوا ہے، تو زیادہ پوزیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی. معاملات تھوڑے سے کیریئر کے حوالے سے ناخوشگوار رہیں گے. کوئی بڑا اپس اینڈ ڈاؤنز تو نہیں نظر آ رہا، لیکن نوکری میں
پریشانی ہے دکھتے ہیں. سٹریس لیول بڑھ سکتا ہے مینیجر کی وجہ سے, کولیگز کی وجہ سے, جونیئر یا سینئرز کی وجہ سے سٹریس لیول بڑھ سکتا ہے. ان ایکسپیکٹڈ قسم کا آپ کے اوپر دباؤ ہے اور نکل جائے گا یہ. دیکھیں میری بات سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں, اپنے رب سے آپ کا تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے. اور اس کو میں ایک اوور ویو دے رہا ہوں, اسپیسیفک تو آپ کا چارٹ ہی بتا سکتا ہے کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا برتھ چارٹ. تو مشتری جو ہے وہ 10ویں گھر میں کھڑے ہونے کی وجہ سے کیریئر کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہیں وہ لگے رہیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ کیریئر یا جاب چینج کرنا چاہیں تو استخارہ استخارہ اور استخارہ, واحد حل استخارہ. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے گا اگر کوئی اچھا موقع ملے تو استخارہ کر کے جمپ کر جائیے گا. کاروباری لوگوں کی اگر بات کروں تو آپ کو کچھ ایسی اپرچونٹی نظر آ رہی ہیں جو کہ وقتی طور پہ شاید فائدہ دے لیکن لانگ ٹرم میں نقصان دے سکتی ہیں آپ کو. اس لیے آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی استخارے کے ساتھ چلیے گا تو زیادہ بہتر ہے, نہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ ارد گرد نا آپ کے جو آپ کو پروفٹ دکھا رہے ہیں اس طرح سے ایکسپیکٹڈ پروفٹ نہیں بھی ہو سکتا. باہر جانے والوں کے لیے ایک اچھا وقت ہے خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے, لیکن تھوڑا سا نا آپ ڈی ٹریک بھی ہیں اور فوکس بھی آپ کا خراب ہوا ہے, خاص طور پر وہ لوگ جو کسی بڑے ایگزام کی تیاری کریں. جیسے پاکستان میں کیونکہ بات کروں گا سی ایس ایس کے امتحان میں, تو اس کے لیے آپ کو 1-2 دفعہ سوچنا ہے اور بہتر یہ ہے کہ استخارہ کر کے اس میدان میں اتریے گا. کیونکہ اس سال آپ کے اس سال تو نہیں کہوں گا لیکن جنوری میں اگر ہے تو چانسز اتنے برائٹ نہیں ہیں. شنی جو ہے وہ اس کی جو ایک پرچھائی ہے وہ آپ کو تنگ کر سکتی ہے, پریشانیاں آپ کے لیے لا سکتی ہے محبت کے معاملات میں خاص طور پر. اور شادی شدہ زندگی میں بھی اس طرح سے ہارمنی نظر نہیں آ رہی ہے. کیتو یہاں پر جو ہے وہ راہو 8ویں گھر میں کھڑے ہوئے ہیں تو مسائل بڑھ سکتے ہیں اور تناؤ کسی سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے. جو لوگ شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ اینڈ آف دس منتھ یعنی کہ جنوری کے اینڈ میں ان کے حالات کچھ فیوریبل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا صحت کے حوالے سے تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا. صحت پہ آپ کا ایکسپینس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کے اخراجات جو ہیں وہ صحت کے حوالے سے بڑھ سکتے ہیں, چاہے آپ سنگل ہیں, چاہے ڈبل ہیں, چاہے شادی شدہ ہیں. اپنی صحت ہوگی, اسپاؤس کی صحت ہوگی, والدین یا بہن بھائیوں کی صحت ہوگی, کسی کی بھی صحت کے حوالے سے آپ کو خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے. ورگو والوں کی بات کریں گے, برج سملہ والوں کی بات کریں گے جنوری 2025 آپ کے لیے کیسا رہے گا. تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. کبھی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. جنوری کے مہینے میں 7ویں گھر میں مشتری کھڑے ہونے کی وجہ سے حالات اور سازگار تو نہیں ہے. کیتو یہاں پر موجود رہے گا تو آپ کو کاروباری معاملات میں خاص طور پر کیریئر کے حوالے سے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور اس کا رزلٹ یقیناً آپ کے لیے فیوریبل ہوگا. ہو سکتا ہے جنوری کا آغاز آپ کے ایکسپیکٹیشنز کے اس حوالے سے نہ ہو لیکن آگے جا کر یہ آپ کو ایک اچھا فائدہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کیریئر میں جو ترقی ہے وہ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. دوسری طرف راہو اور کیتو جو ہے وہ نوکری میں تبدیلی کا اشارہ کر رہے ہیں. یہ تبدیلی بہت اچھی تبدیلیوں میں سے بھی ہو سکتی ہے. 10x آپ کی سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن میرا بھائی میری بہن استخارہ استخارہ اور استخارہ, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. 9ویں گھر میں آپ کے مشتری اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو ایک موقع دے گا اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کسی بڑے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں. ایک اچھا وقت ہے. اگر آپ 4 گھنٹے محنت کریں تو 6 گھنٹے کر دیں, کیونکہ آنے والے وقت میں آپ نے ڈی سی, اے سی, آپ نے کسٹمز, پولیس اور پتہ نہیں کس کس کو جوائن کرنا ہے اور مجھے آپ نے صرف دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ کامیابی ملے گی. آپ کی دعائیں تو چاہیے. 7ویں گھر میں راہو اور پہلے گھر میں کیتو جو ہے وہ آپ کے لیے مسائل لے کر آئیں گے. محبت کے معاملات میں, گھر کے معاملات میں, گھر میں ہارمنی کم نظر آ رہی ہے. محبت کے معاملات میں آپ کے مس انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے اور یہ کسی شخص کی وجہ سے ہو سکتا ہے. دونوں جگہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے اور کوئی تیسرا شخص آپ کے گھر کے معاملات کو یا آپ کے محبت کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے اگر آپ کی ازدواجی زندگی یا محبت کی زندگی میں کوئی دراڑ آ رہی ہے تو ایک دفعہ بیٹھ کے سوچے گا ضرور, انشاءاللہ بہتر ہوگا. پارٹنر کے ساتھ اگر آپ اپنے رشتے کو کامیاب رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس میں گیپ مت آنے دیجیے گا, انشاءاللہ بہتر ہوگا. مال آپ کو کہیں نہ کہیں سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے جو لوگ کاروباری ہیں, اور لیکن کسی انویسٹمنٹ میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے استخارہ استخارہ اور استخارہ لازمی کیجیے گا.
قسمت آپ کا ساتھ دے گا، ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ قسمت آپ کے فیور میں رہے گی۔ 7ویں گھر میں راہو اور پہلے گھر میں کیتو کی وجہ سے مال میں اضافے میں کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ جو مہینہ گزرے گا نکل جائیں گے۔ صحت کے حوالے سے اچھا رہے گا، لیکن آپ کو کچھ درد جو ہے ہاضمہ ہو سکتا ہے، سر درد ہو سکتا ہے، موٹاپا ہو سکتا ہے، اور کولیسٹرول بڑھنا وغیرہ اس طرح کی چیزیں پریشان کر سکتے ہیں۔ تو صحت کے حوالے سے تھوڑا نہیں، آپ کو ذرا زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی، خاص طور پہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا آپ کی، وہ بھی کافی حد تک پریشان ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو توجہ دیجیے گا، انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا۔ بہتری کی یہاں پر بہت زیادہ سمبھاونائیں موجود ہیں۔ شکریہ۔ لیں جی، کینسر کی بات کرتے ہیں، برج سرطان کی بات کرتے ہیں، اور جنوری 2025 کی بات کرتے ہیں کہ کیسا رہے گا۔ تو اگر میں آپ کی کیریئر کے حوالے سے بات کروں تو تھوڑا سا فیوریبل نہیں ہے۔ اچھا، اس کی فیوریبل نہ ہونے کی وجہ سے آپ خود ہیں، آپ جذباتی لوگ ہیں، چاند کے انڈر ہیں، 9 اور 2 نمبر آپ کا، یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں نا، یہ آپ سے جیلس ہیں، یہ آپ کو نظر بد لگا رہے ہیں، یہ آپ کو آپ کی مسٹیکس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کی محنت سے حسد کر رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ آپ ان کی پوزیشن لے لیں گے، اس لیے یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے۔ اس طرح کاروبار میں بھی ہے، ان لوگوں کو بھی جو کاروبار کر رہے ہیں، پارٹنرشپ میں ہے، مطلب یا آپ کام کریں، جیسے اسلامک طریقہ ہوتا ہے، آپ نے کسی سے پیسے لیے ہوئے انویسٹر سے کہ بھائی پیسے میرے اور پیسے تمہارے اور محنت میری، پروفٹ آتا، تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کی کاروباری اس پوزیشن سے بھی جیلس ہیں، اور وہ کوشش کریں کہ یہ انویسٹر ہمیں پیسہ دے دے۔ تو ایسے کیریئر کے حوالے سے، بیٹھ جانے کے حوالے سے، ریلیشن شپ کسی بھی مسئلے میں استخارہ اور استخارہ واحد حل ہے، اس سے مت بھاگیے گا۔ یاد رکھیے گا، نوکری کے چانسز 10x ہیں بڑھنے کے، سیلری کے حساب سے بات کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں جنوری میں کوئی اپرچونٹی کھڑی ہوئی، یہ یاد رکھیے گا، بس آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، آپ کو ایکسیپٹنس کا ایشو رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ بہتر موقعوں کی خاطر نوکری یہاں پر بدل سکتے ہیں۔ غیر ملکی سفر کے بہت زیادہ چانسز ہیں نوکری کے حوالے سے، میں کہہ رہا ہوں نا 10x سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے، کہیں کونے میں کچھ آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ بہتر کرے گا۔ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہے، آؤٹ آف فوکس رہیں گے جنوری میں، کیریئر کے حوالے سے بھی، کاروبار کے حوالے سے بھی، ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی۔ آپ نا 2 سوچوں کا شکار ہوئے ہیں اور آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، آپ اس وقت صحرا میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جو بندہ صحرا میں کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے لیے کسی طرف جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پورا صحرا رستے نظر آ رہے ہوتے ہیں، سارا صحرا ہوتا ہے ساری طرف، اور ہر طرف یہ اپرچونٹی ہے، ادھر نکل جاؤ، ادھر نکل جاؤ، ادھر۔ تو وہاں پر یہ فیصلہ کرنا کہ صحیح رستہ کون سا ہے، ایک گھٹن کام ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو مینٹور چاہیے ہوتا ہے، اور وہاں پر آپ کو استخارہ چاہیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ خاص طور پر آپ بیرون ملک کسی بھی حوالے سے جانا چاہتے ہیں، گھر والوں کو لے کر، کاروبار، بزنس یا پڑھائی کے حوالے سے، وہ اچھا ہے۔ صحت کے حوالے سے اچھے نتائج ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کی صحت بہتر رہے گی، اور شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں بھی کافی ہارمنی نظر آ رہی ہے، پیار محبت کے رشتے بھی پروان چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ویسے میں اوورال بات کروں تو ابھی تک جتنے میں نے برجوں کا ذکر کیا، اس میں آپ کا جو ہے جنوری وہ بہترین جنوری کہا جا سکتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر۔ شکریہ۔ برج جوزا والوں کی بات کرتے ہیں ہم، جیمنائی والوں کی بات کرتے ہیں کہ جنوری 2025 آپ کے لیے کیسا رہے گا۔ تو آپ کے ابھی تک جتنے میں نے برجوں کا ذکر کیا، اس میں کینسر کے بعد، یہ کینسر سے بھی پہلے اگر بہترین ہے تو وہ آپ کے لیے ہے زحل 9ویں گھر میں اور مشتری 12ویں گھر میں کھڑا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کو مالی فوائد ہو سکتے ہیں، اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن یہ وہ وقت ہے جب آپ کے پاس پیسہ اور طاقت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو نہ صرف سنبھال کے رکھیے گا بلکہ ان کا استعمال بھی سیکھیے گا۔ 9ویں گھر میں زحل کھڑا ہوا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا گھر والوں کی صحت کے حوالے سے پریشانی ہو سکتی ہے، اور وہاں پر آپ کو خرچہ کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے لیے بڑے پوزیٹیو رزلٹ لے کر آئے گا۔ یعنی کہ اگر والدین کی یا والد صاحب کی کوئی لمبی بیماری تھی، پرانی بیماری تھی، تو اب ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو اچھی خبر ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بڑے معاملات آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کسی بھی حوالے سے اور کسی بھی معاملے میں، چاہے محبت کا ہے، شادی کا ہے، بیٹھ جانے کا ہے، کاروبار کا ہے، فیملی بزنس کا ہے، استخارہ اور استخارہ،
بغیر استخارے کے اور بغیر منٹور کے آپ نے نہیں چلنا، تو انشاءاللہ بہترین نتائج ملیں گے۔ نوکری میں دباؤ رہے گا، تھوڑا سا پریشر بھی رہے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مینیجریل سیٹ کے لیے اب آپ کو دیکھا جا رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سینئر جو ہے وہ چیلنجز دے سکتے ہیں، لیکن یہ چیلنجز آپ کے لیے اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات میری آپ یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر ہم چلتے ہیں، کاروباری لوگ جو ہیں ان کو بھی کامیابی ملے گی، زیادہ کامیابی تو نہیں ہوگی، لیکن پہلے کے نسبت 2024 کے نسبت جنوری اچھا آپ کا سٹارٹ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر آپ کو تھوڑا سا جو نا آؤٹ آف دا باکس جو تھنکنگ ہے وہ فائدہ دے گی۔ آپ کے مخالفین جو نہیں سوچ رہے نا وہ کر جائیں گے۔ گھر میں تھوڑا سا پارٹنر کے ساتھ آپ کے پرابلمز بن سکتے ہیں، اور محبت کے معاملات میں ایگو آ گئی یا مس انڈرسٹینڈنگ رشتے کو ختم بھی کر سکتی ہے، اور ایک طویل گیپ بھی لے کر آ سکتی ہے، اس سے بچیے گا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھا وقت ہے، باہر جا کے پڑھنے کے لیے بھی اچھا وقت ہے، اور اپنے آپ بھی اچھا وقت ہے۔ خاندان میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کچھ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز یا ایکسٹرا سٹڈیز کے اندر کچھ بہترین کامیابی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک خوشیوں کا مہینہ میں اس کو کہہ سکتا ہوں آپ کے لیے۔ کیتو اور راہو کی یہاں پہ موجودگی جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی رہے گی، لیکن یہ دونوں آپ کی شادی کے معاملات کو ذرا ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، اس لیے ذرا شادی شدہ لوگ ہیں، کمیٹڈ ہیں، یا محبت کے معاملات کسی جگہ پہنچ رہے ہیں، یا دوستی محبت میں تبدیل ہو رہی ہے، تو احتیاط اور احتیاط اور احتیاط کی جگہ۔ صحت کے حوالے سے ایک اچھا ٹائم ہے، لیکن تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ چلے گا، انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا۔ ٹورس برج سور، ٹورس جنوری 2025، اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو بہترین نتائج نظر آ رہے ہیں، اچھے نتائج نظر آ رہے ہیں ہر حوالے سے، لیکن کچھ سیارگان کی پوزیشن کچھ معاملات میں ڈسٹرب آپ کو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہاں پر آپ استخارے کے ذریعے بچ سکتے ہیں، تو استخارے کو اپنا معمول بنائیں۔ استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے مشاورت، ٹھیک ہے؟ روحانی معاملات آپ کے بہت اچھے ہوتے جا رہے ہیں، اور آگے رجب شعبان رمضان میں بہت پیک پر نظر آئیں گے، اور آپ ہمیں ایک مذہبی شخصیت کے طور پر نظر آئیں گے۔ نوکری کے حوالے سے بیرون ملک جانے کے چانسز ہیں، آپ کی محنت رنگ لائے گی اور کامیابی نظر آ رہی ہے، بہت بہت اچھا چانس ہے اگر میں نوکری کے حوالے سے بات کروں۔ اب جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا کانفیڈنس نظر آئے گا، ہمیں آپ پروکار نظر آئیں گے، ہمیں آپ پوری قوت کے ساتھ جنوری میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو، جاب کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کیریئر چینج کرنے کے حوالے سے ہو، کاروبار میں نئی پروڈکٹ لائن ایڈ کرنے کے حوالے سے ہو، یا تعلیم میں کسی نئے کورس کو کرنے کے حوالے سے ہو، آپ پوری قوت کے ساتھ 2025 میں شامل ہوں گے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ خاندان میں آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ خود بھی اپنے آپ کو کانفیڈنٹ محسوس کریں گے۔ لے کر کسی مسئلے کو خاندان میں چپکلش ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ سینئرز کو شامل رکھے گا، چاہے وہ پراپرٹی کے معاملات ہوں یا فیملی بزنس کے حوالے سے۔ محبت کے معاملے میں نصیب آپ کا ساتھ دے گا، اگر آپ کہیں شادی کرنا چاہ رہے تھے تو جنوری بہت اچھا ہے، چٹ منگنی پٹ بیاہ والی پوزیشن بنائیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ وہ لوگ جو محبت کے معاملات میں الجھے ہوئے تھے، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، ایک دفعہ اظہار محبت کر کے تو دیکھیں، کہہ کے تو دیکھیں ہمیں تم سے پیار کتنا، کامیابی کے چانسز بہت نمایاں۔ وقت پہ لگا ایک ٹانکا بھی وقت پہ لگے 72 ٹانکوں سے بہتر ہے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ہے۔ اگر آپ میری بات سمجھ گئے تو بہترین ہے، نہیں سمجھے تو بھی بہترین کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ محبت کے معاملات بہت شاندار ہو سکتے ہیں، شاندار نتائج دے سکتے ہیں، اس لیے سمجھا کریں بات کو، ٹھیک ہے؟ مال کمانے کے بہت سے ذریعے بھی ہیں، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو مال غنیمت مل سکتا ہے۔ غائب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی امداد ہو سکتی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، چاہے آپ بیرون ملک جانے کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیکھ رہے تھے یا کسی پروجیکٹ کے حوالے سے انویسٹمنٹ دیکھ رہے تھے، کچھ نہ کچھ آنے والا ہے۔ آپ کی جنوری کی باسکٹ میں بہت کچھ ہے، دعا دیجیے گا بھائی کو۔ صحت کے حوالے سے آپ کو کوئی بڑی پریشانی تو نہیں نظر آ رہی، لیکن والدہ کی صحت کی طرف سے پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، احتیاط کیجیے گا، انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا۔ مجھے بہتری کی کافی امید یہاں پر
नजर आ रही। एरिस बुर्ज हमल 2025 जनवरी का महीना कैसा रहेगा आपके लिए, एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। मिले जुले नतीजे, अप्स एंड डाउन्स, कभी खुशी कभी गम, ये सब कुछ आपके साथ चलता रहेगा। राहु और केतु यहाँ पर जो छठे घर में खड़े हुए हैं, तो माल आपका कहाँ ऐसी जगहों पे खर्च हो सकता है जिसके लिए आप राजी ना हो। अभी ऐसी जगहों पे मुराद ये कि कोई ऐसे रिश्तेदार आ सकते हैं जिन पे अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपका खर्चा तो होगा। ऐसी सूरत में खर्चे को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, कैरियर के हवाले से एक अच्छा वक्त है। अगर आपको बाहर जाने का चांस मिले तो उसको मिस मत कीजिएगा। किसी भी हवाले से अगर आपको बाहर जाने का चांस मिल रहा है तो इस्तिखारा कराकर लाजमी जाएगा, इंशाल्लाह बेहतर होगे। यानी कि जो स्टूडेंट्स भी बाहर जाना चाह रहे हैं उनको भी कामयाबी मिल सकती है। आला तालीम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे थे तो एक अच्छा वक्त है आपके लिए, और अगर आप जॉब के लिए भी बैरून मुल्क को देख रहे थे तो तब भी आपके लिए एक अच्छा वक्त है। बहुत बड़ी कामयाबी आपकी मुंतजिर है मेरा भाई मेरी बहन, इस्तिखारा करके अमल कीजिएगा इंशाल्लाह। घर वालों के साथ किसी मसले पर आपकी लेदे हो सकती है। मैं इस वक्त आपको यही सजेस्ट करूंगा किसी सीनियर को डाल के इस मसले को हल कर लीजिएगा। थाना कचहरी करने से पहले इस्तिखारा कर लीजिएगा, नहीं तो थाना कचहरी आपके फेवर में नजर नहीं आ रही। मोहब्बत की जिंदगी में बड़े अच्छे नताइज मिलेंगे। जो लोग शादी करना चाह रहे हैं उनका नसीब उनको साथ देगा। अभी शादी करनी है तो भैया कर ले, बहना कर ले। हमें तुमसे प्यार कितना अगर किसी को कहना है तो कह लें, क्योंकि यहाँ पर सियारगान की पोजीशन बड़ी मुबारक है और हमें उम्मीद है कि आगे से आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा। ईगो के कुछ मसाइल हो सकते हैं और किसी कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे इन लॉज के साथ तू मैं भी हो सकती है। मैं वैसे आपको एडवाइस तो करूंगा बचने की कोशिश कीजिएगा। आप क्योंकि एक मजबूत शख्सियत के मालिक हैं, फजूल बातों में आप अपना वक्त जाया नहीं कर सकते। आपको बड़ा फोकस होना है और 2025 के आगाज से आपको जिंदगी की और बड़ी मंजिलें जो है वो अचीव करनी है, तो आप इन छोटे छोटे कामों में खुद को जाया नहीं कर सकते। आप एरीज हैं भाई, एरीज, अपने आप को समझे। सेहत के मामलात में कोई बड़ा मसला तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ हद तक सेहत के मामलात में परेशानी तो आपको रहेगी। उस परेशानी को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप अपना वक्तन फक्तन चेकअप कराते रहें, चाहे घरेलू खवातीन है। मेरी बातों से आपका मुतफिक होना कतई जरूरी नहीं है, इसको सिर्फ फिल्मी तौर पे देखा करें। असल चीज तो आपका बर्थ चार्ट ही बताता है। मैं तो आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। एक कैरियर के हवाले से मैं एक बात बता दूं, चाहे वो तालीम की है या जॉब किया, एक खुशखबरी किसी कोने में आपके मुंतजिर है और जनवरी में यह खुशखबरी आपको यकीनन मिलेगी। बस थोड़ा सा इंतजार और अपने रब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत कीजिएगा। शुक्रिया।